ایک عیسائی وہ مسلمان ہو گیا. ایک عیسائی جب مسلمان ہوا تو لوگوں کو بڑا آشچریہ ہوا کہ ایک عیسائی جو کہ مسلمانوں کی برائیاں کرتا تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، آج یہ انہی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کیسے بن گیا. اور تعجب کی بات بھی ہے، آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم ہو، کوئی عیسائی ہو اور وہ مسلمان ہو جائے تو تعجب تو ہوتا ہی ہے نا. اسی طریقے سے جب یہ مسلمان ہوا تو اس سے بھی بڑا تعجب ہوا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے؟ کل تک تو تم مسلمانوں کے نبی کی برائیاں کرتے تھے اور مسلمانوں کی وہ برائیاں کرتے تھے، بٹ واٹ از دا ریزن ناؤ دیٹ ہیو یو بیکم اے مسلم؟ لیکن اب کیا وجہ ہے کہ تم مسلمان ہو گئے؟ تو اس عیسائی کا اس نے کیا ریپلائی کیا، اس نے آنسر کیا دیا؟ یہ کہتا ہے کیا کروں، مسلمانوں کے جو نبی ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے ان کی سیرت ہی کچھ ایسی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی سیرت کے تعلق سے میں پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ اتنا پیارا لگا مجھے، اتنا پیارا لگا کہ اس کو پڑھ کر میں مسلمان ہوا. اب اس سے لوگوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا ایسا واقعہ تھا؟ تو کہتا ہے میں پڑھ رہا تھا، آج کے دور میں نا مسلمانوں کے خلاف اتنا زمانہ ہو گیا، لوگ اتنے خلاف ہو گئے. اچھا بتاؤ یہ پڑھ کیوں رہا تھا عیسائی؟ اس کی نیت یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی کی سیرت پڑھتا ہوں اور اس میں جو غلطی نکلیں گی نا کہیں سے تو وہ سوشل میڈیا پر جا کر مسلمانوں کی بدنامی کروں گا، ان کی برائیاں کروں گا کہ دیکھو جس نبی پر یہ ناز کرتے ہیں اس نبی کی سیرت میں غلطی یہ ہے. یہ نیت تھی پڑھنے کی. بعد میں مسلمان ہونے کے بعد یہ بتاتا بھی ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے عیسائی اس لیے پڑھتے ہیں قرآن پاک کو وتھ ٹرانسلیشن، ترجمے کے ساتھ اور معنی کے ساتھ، تاکہ اس میں غلطی نہ. اب یہ بھی اس لیے پڑھ رہا تھا، لیکن ہمارے نبی کوئی معمولی آدمی تو ہے نہیں بلکہ نبیوں کے تاجدار ہیں، تو پڑھ رہا تھا غلطی نکالنے کے لیے، مسلمان ہوا. اب اس سے لوگوں نے پوچھا اچھا وہ واقعہ بتاؤ جو تمہارے دل پہ اتنا ٹچ کر گیا اور تم مسلمان ہو گئے. تو وہ واقعہ سنا کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں پڑھ رہا تھا، واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی محفل لگی ہوئی تھی، چند صحابہ اکرام اس محفل میں موجود تھے اور سرکار جو تھے نصیحت کر رہے تھے. کیا ہوا، بیچ میں سے ایک شخص، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بچہ 3 دن ہو گئے آج تک وہ مجھے ملا نہیں ہے. یا رسول اللہ آج تیسرا دن ہے کہ میرا بچہ مجھے نہیں ملا ہے. آقا نہ جانے کہاں چلا گیا، گھر میں اس کی ماں بھی پریشان ہے، 3 دن سے اس کی ماں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے. آقا آپ دعا فرمائیں کہ میرا بچہ مجھ کو مل جائے. اب ذرا آپ سوچیں، اب سب جتنے صاحب اولاد ہیں، اولاد والے ہیں، آپ کا بیٹا اگر اسکول بھی جائے اور اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے تو کیا بیتی ہے آپ کے دل پر کہ ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا. کوئی شاعر لکھتا ہے دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے، غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے. اولاد کا غم تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہو. تو یہ انسان بڑا پریشان تھا، 3 دن سے اس کا بچہ نہیں ملا. آقا کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میرا بچہ مجھ کو مل جائے. اور سرکار کی دعا کا حال کیا تھا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد. سرکار کی زبان سے جب دعا نکل گئی فوراً قبول ہوئی. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا بچے کے لیے دعا فرمائے، میرا بچہ مجھ کو مل جائے. اب اس سے پہلے کہ سرکار اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر دے، ایک شخص دوسرے صحابی بیچ میں سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کے بچے کو ابھی کھلا جگہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے. جب اس باپ نے بیٹے کو سنا کہ میرا بیٹا کھلا جگہ کھیل رہا ہے تو ادھر دوڑنے لگا کہ میرا بچہ مجھ کو مل گیا، اور حیرت میں دوڑنے لگا اس گلی کی طرف جدھر اشارہ کیا گیا تھا. آقا نے روکا، اپنے پاس بلایا اور فرمایا جلدی ہو رہی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے 3 دن سے میرا بچہ مجھے نہیں ملا ہے، گھر میں اس کی ماں بہت پریشان ہے،
میں بھی بہت پریشان ہوں، اس لیے یا رسول اللہ جلدی ہو رہی ہے۔ معلوم ہے سرکار نے کیا؟ پھر یہ عیسائی کیا کہتا ہے، یہ مسلمان کیوں ہوا تھا؟ آقا نے فرمایا جاؤ، تمہیں روکنا نہیں چاہتا، لیکن جب ان بچوں کے درمیان میں جاؤ نا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا۔ کیا فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا۔ جزاک اللہ۔ اب اس نے کہا فدا کا امی بابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ بیٹا تو میرا ہی ہے، اگر بیٹا کہہ دیا تو حرج کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں بیٹا تمہارا ہی ہے، لیکن تمہاری زبانی تم سے سنا کہ تم نے اپنے بچے کو 3 دن سے دیکھا نہیں ہے، جب تم ان بچوں کے درمیان میں جاؤ گے اور اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے تو تمہاری زبان میں ایک عجیب کا شہد ہوگا، عجیب کی مٹھاس ہوگی۔ جب اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر اس کو سینے سے لگاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کے درمیان میں کوئی یتیم بچہ کھیل رہا ہو، جب ایک یتیم بچہ ایک باپ کی زبان سے بیٹے کا لفظ سنے گا تو اس کو بھی اس کے مرے ہوئے باپ یاد آ جائیں گے اور اس کا دل دکھ جائے گا، اس لیے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا۔ ادھر یہ عیسائی کہتا ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ ایسے وقت میں جو یتیموں کے دلوں کو ٹوٹنے نہ دے، جو یتیموں کے دلوں کو بھی خیال رکھے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا، واقعی میں اللہ کا سچا بھیجا ہوا پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے۔